الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے ڈھانپ لینے والی، چھپا لینے والی۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، اس لیے کہ قیامت ہر چیز پر چھا جائے گی، ہر ایک چیز کو ڈھانپ لے گی، کوئی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے اخبار میں دیکھا ایران کے ایک شہر میں زلزلہ آیا، محدود سا زلزلہ ہے، چھوٹا سا زلزلہ ہے، ایک شہر تک محدود زلزلہ ہے، لیکن اس کے اثرات سے پورے شہر میں کوئی چیز بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی ہے۔ زیادہ تر مکانات گر گئے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، زمین کھا گئی بڑی بڑی عمارتوں کو۔ یہ تو ایک چھوٹے سے زلزلے کا حال ہے، قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑا ہوگا، جس کو اللہ نے بھی بہت بڑا قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو قیامت سے کوئی چیز متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی، اس لیے اس کا نام غاشیہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اس دن لوگ دو قسموں میں اور دو گروہوں میں اور دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ وجوہ وجہن کی جمع ہے، وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں، اور عربی زبان کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک عضو بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی بہت سارے انسان اس دن ذلیل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقى من عین آنیہ،
کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ یہ بڑی محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے چہرے اور تھکے ہوئے لوگ یہ کون ہوں گے؟ ان کو تھکاوٹ کہاں سے لاحق ہوگی اور محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ بعض حضرات تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی زندگی بڑی مشقت والی زندگی ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ اللہ پاک نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا اس کی زندگی تو بڑی ہی مشقت والی زندگی ہے۔ وہاں کی آگ، وہاں کی سزائیں، وہاں کا کھولتا ہوا پانی، وہاں کے کوڑے، وہاں کی زنجیریں، وہاں کے پہاڑ، وہاں کی برف اور وہاں کے کرخت مزاج فرشتے، ہر ایک سزا ایک سے بڑھ کر ہے۔ تو قیامت کے دن تو ان کو واقعی محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہوگی، بڑی ریاضت کی ہوگی، بڑے چلے کاٹے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا مشقت میں ڈالا ہوگا، بظاہر عبادت کی ہوگی، دنیا کو ترک کر دیا ہوگا، پہاڑوں کی غاروں میں بسیرا کیا ہوگا، جنگلات میں راتیں اور دن گزارے ہوں گے، بیوی بچوں سے الگ رہے ہوں گے، روکھی سوکھی کھائی ہوگی، مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا ہوگا، اچھا لباس بھی نہیں پہنا ہوگا، دنیا میں کوئی نعمت انہوں نے استعمال نہیں کی، اپنے آپ کو تھکا دیا، بڑی محنت کی، بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، بڑے چلے کاٹے، لیکن چونکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، چونکہ اخلاص نہیں تھا، چونکہ ایمان نہیں تھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیش نظر نہیں تھی، اس لیے ان کی ساری عبادت، ساری محنت اور ساری ریاضت وہ ضائع چلی گئی۔ محنت بھی کی لیکن کام نہیں آئی، پیسہ خرچ کیا، بہت خرچ کیا، کروڑوں خرچ کر دیا، لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، یا خرچ کیا مگر دل میں ایمان ہی نہیں تھا، سنت کی اتباع ہی نہیں تھی، عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا، تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، ضائع چلا جائے گا۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں، آج کل بعض حضرات خصوصاً ہمارے صحافی بھائی، قلمکار، وہ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کافروں کی ساری محنت ضائع جائے گی، ان کے ہسپتال، ان کے رفاہی ادارے اور ان کی خدمت خلق کے منصوبے یہ ضائع چلے جائیں گے چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ مولوی کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارے یہ تو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط ہے ایمان۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو۔ دوسری جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا کہ وہ عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔
تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ معاذ اللہ، آپ مولوی کا مذاق نہیں اڑا رہے میرے بھائی، آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے تو کبھی قرآن کھول کر دیکھے ہی نہیں، اس لیے سمجھتے یہ ہیں کہ شاید یہ مولوی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مولوی کی خود ساختہ باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ الگ بات ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جو رفاہی کام اور خدمت خلق کے کام وہ عیسائی کرتے ہیں، وہ غیر مسلم کرتے ہیں، وہ تو حقیقت میں مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے۔ اگر ان کے معاملات صحیح ہیں، ان کی تجارت صحیح ہے، تو ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اصل میں تو مسلمان کی تجارت صحیح ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے معاملات صحیح ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے معاملات کی صفائی وغیرہ کو دیکھ کر ایمان کی نفی کر دینا کہ ایمان کی ضرورت ہی نہیں اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کے لیے، تو یہ قرآن کی نفی ہے، یہ حدیث کی نفی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی ریاضت کی ہوگی، سخاوت کی ہوگی، قربانیاں دی ہوں گی، قیامت کے دن اٹھیں گے لیکن جہنم کے حقدار۔ اللہ اکبر، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بار بار پیش نظر رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ سخی آئے گا، وہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا ہوگا، وہ مجاہد آئے گا جس نے نقد جان نثار کی ہوگی، اور وہ عالم اور قاری اور حافظ آئے گا جس نے قرآن اور علم کی خدمت کی ہوگی علم حاصل کرنے کے بعد، لیکن ان تینوں کو جہنم میں گرانے کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور شہرت کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے تم نے کیا تھا، اور یہ مقصد تو تمہیں دنیا ہی میں حاصل ہو گیا، میری رضا کے لیے تو کیا نہیں تھا، لہذا یہاں پر تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ بڑا ڈرنے کا مقام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محنت بھی ہو اور کام بھی نہ آئے، ریاضت بھی کرتا رہا لیکن قیامت کے دن اٹھا تو پتہ چلا کہ ثواب ہی نہیں ملا، حج کیے، عمرے کیے، معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں تو ایک حج بھی ایک عمرہ بھی قبول نہیں ہوا، ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا لیکن پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں تو یہ سارے میرے اعمال اور محنت قبول ہی نہیں ہوئی۔ بڑی عجیب آیت ہے، اور میں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ حقیقت میں میرے جیسا گناہگار انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، فرما دیجئے میں تم کو بتاؤں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ آگے اللہ نے خود جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوشش اور محنت دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ اپنے دل میں سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو دل میں سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے اور لگے رہے اس پر، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جو شخص بدعت کرتے ہیں کتنے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے بدعت پر، اس کو بدعت کے کام کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، شرک کرتا ہے اور اسے اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو کیا اس کے شرک اور اس کے بدعت کی اللہ کے ہاں کو قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں، اس کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں مشرک اور بدعتی کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں یا دل میں ایمان نہیں، وہ جتنی بھی محنت کر لے
اور عبادت تو ریاضت کر لے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ آپ اگر دیکھیں عیسائیوں کے بعد پادری اور بدھ مذہب کے بھکشو اور سکھ مذہب کے خالصہ اور ہندوؤں کے پنڈت بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا، اور اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالتے ہیں، ڈھنگ کا لباس نہیں پہنتے، لذیذ غذا نہیں کھاتے، ساری زندگی گوشت کے قریب نہیں جاتے، بعض شادی بیاہ کے نام سے بھدکتے ہیں، بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، گرجاؤں میں اور غاروں میں زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اس محنت اور ریاضت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے قیمتی لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بہترین غذا کھاتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر رہتے ہیں، اچھے مکان میں رہتے ہیں، صاف ستھرے بستر پر سوتے ہیں، تو اس کے یہ سارے اعمال عبادت شمار ہوتے ہیں، اور حضور کے طریقے کو چھوڑ کر جنگل کے کانٹوں پر جا کر رات گزارتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین جو حج کرتے تھے تو ان کے ہاں ایک عقیدہ اور تصور یہ تھا کہ حج کا احرام باندھ لیا، گھر سے نکل گئے، تو اب اگر گھر میں کوئی کام یاد آ جاتا تھا تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھر کے پچھواڑے سے اندر آتے تھے، دیواریں پھلانگتے ہوئے، چھتوں کے اوپر چڑھ کر، کتنی مشقت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہاری اس مشقت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دروازے سے داخل ہو۔ وہ مشقت اٹھاتے ہیں اور چھتے پھلانگتا ہوا آتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی اس مشقت کی کوئی قیمت نہیں، اور دوسرا حضور کی سنت سمجھ کر آرام اور راحت اور سکون کے ساتھ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اللہ پاک کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں لیکن حضور کی سنت سمجھ کر پیتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر پیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ زہر پیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ اپنے آپ کو جتنا مشقت میں ڈالوں گا اتنا ہی اللہ کا محبوب بنوں گا تو آپ اللہ کی نظر میں مبغوض اور لعنتی بن جاتے ہیں۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے کتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، لیکن خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ حرام موت مرتا ہے، لعنتی موت مرتا ہے۔ تو صرف مشقت اٹھانا نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے، دل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور ایمان ہونا شرط ہے، تب اللہ کے ہاں عمل قبول ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے۔ اس آیت کے تحت بعض تفاسیر میں جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر میں ایک گرجے کے قریب سے گزرے تو گرجے کا پادری باہر آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا، ہڈیاں نکلی ہوئی، جسم انتہائی لاغر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ پوچھا حاضرین حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اس بدنصیب پر رونا آ رہا ہے، اتنی مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس مشقت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ سنایا، میں نے خود ایک دفعہ دیکھا، ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں جاہلوں میں، خصوصاً ہمارے دیہاتیوں میں اس طرح کی، کہ میں نے دیکھا ریل گاڑی کے سفر کے دوران تو ایک بچہ میرے قریب بیٹھا ہوا،
12 سال کی عمر، اتنے لمبے لمبے بال اس کے، اور بال میل کچیل کی وجہ سے آپس میں جڑ چکے تھے، جوئیں اوپر رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ہاتھوں میں کڑے اور کانوں میں بالیاں، پتہ نہیں عجیب سا اس کو بنا رکھا تھا۔ پوچھا بھی کہاں اس کو لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے فلاں دربار پر سلام کروانے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ اس کی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ہم نے نظر مانی تھی کہ اے پیر صاحب اگر ہمیں آپ بیٹا دیں گے تو ہم اس کے بال نہیں کٹوائیں گے اور بالوں کو دھوئیں گے نہیں، صاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے نہ ہم نے اس کے بال کٹوائے ہیں نہ آج تک بالوں کو دھویا ہے۔ بتلائیے اتنی مشقت کوئی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نظافت پسند انسان، صفائی پسند انسان کہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک 12 سال کی عمر تک، اور نہ معلوم اس عذاب میں وہ بدبخت والدین اس بچے کو کب تک مبتلا رکھیں گے یا رکھا ہوگا کہ بال میل کچیل کی وجہ سے جڑ چکے اور وہ دھوتے نہیں کہ ہم نے نظر مانی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ہاں اس مشقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے۔ پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ عرض کیا اللہ کے نبی یہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل جاؤں گا، اب بوڑھے ہو گئے چل نہیں سکتے تو بیٹوں کے سہارے پر جا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے میاں سواری پر سوار ہو جاؤ، اللہ کو تمہارے پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور کی سنت کے مطابق اگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں ضرورت کے مطابق تو بڑی بات ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں اپنے آپ کو اگر مشقت میں ڈالے تو اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے ان کو پلایا جائے گا۔ آج بھی بہت سے عیسائی راہب اور بہت سی عیسائی راہبات اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈالتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جزامیوں کی خدمت، بیماروں کی خدمت، اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے دنیا کے دور دراز ملکوں اور علاقوں میں جاتے ہیں۔ افریقہ کے بعض طالب علموں نے مجھے بتلایا کہ ایسے علاقے، دشوار گزار علاقے جہاں ہم نہیں جاتے اور مسلمان نہیں جاتے، وہاں عیسائی راہب اور راہبات عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جاتی ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کے اس مشقت میں ڈالنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایمان کے لیے، سچے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اگر وہ محنت کرتے اور یہ ریاضت کرتے اور یہ پیسہ خرچ کرتے تو اللہ پاک کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوتی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر جھاڑ اور کانٹے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من غسلین، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ۔ یہاں فرمایا جھاڑ اور کانٹے، ہو سکتا ہے کہ مختلف جہنمیوں کو مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، فرمایا کہ یہ کھانا نہ تو ان کے جسم کو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے کوئی فائدہ دے گا۔ کھانے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو غذائیت، جسم کو طاقت ملے، اور دوسرا بھوک مٹ جائے۔ فرمایا کہ یہ دونوں فائدے اس سے حاصل نہیں ہوں گے۔ پہلے تو اس گروہ کا ذکر فرمایا، جو گروہ ذلیل ہوگا، جو جہنم میں جلے گا۔ اب دوسرا گروہ، اے اللہ تو ہمیں اس دوسرے گروہ میں سے بنا دینا۔
وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں پر گلاب اور کلیاں مہک رہی ہوں گی اور چٹک رہی ہوں گی، ستارے روشن ہوں گے ان کے چہروں پر۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر مطمئن ہوں گے کہ ہماری کوشش اور محنت ٹھکانے لگ گئی، ہماری سخاوت ٹھکانے لگ گئی، ہماری عبادت ٹھکانے لگ گئی، ہماری ریاضت ٹھکانے لگ گئی، ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی، ہماری تبلیغ ٹھکانے لگ گئی، ہمارا جہاد ٹھکانے لگ گیا، ہمارا درس، ہماری تدریس ٹھکانے لگ گئی۔ ارے اللہ کے ہاں اگر یہ چیزیں قبول ہو جائیں تو بہت بڑی ہیں، لیکن اگر یہ قبول نہ ہو تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل تو اس کی رضا ہے، وہ راضی ہو جائے، وہ قبول کر لے، وہ کہہ دے کہ میں تیری نماز سے راضی ہوں، میں تیرے روزے سے راضی ہوں، میں تیری دعوت و تبلیغ سے راضی ہوں۔ وہ جو عوامی سا شعر ہے، نہ کالی سے مطلب نہ گوری سے مطلب، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، دنیا والے تعریف کریں یا نہ کریں، اچھا کہیں یا نہ کہیں، قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کہہ دے کہ تم اچھے ہو، میں تم سے راضی ہوں، تمہاری محنت ٹھکانے لگ گئی، تو پھر یہ کامیاب شمار ہوگا۔ اس وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور تازگی اور شگفتگی وہ دیکھنے کی ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستو، صرف جہاد کافی نہیں ہے، صرف گلا کٹوا لینا کافی نہیں ہے، صرف تبلیغ کافی نہیں ہے، صرف سخاوت کافی نہیں ہے، صرف تصوف کافی نہیں ہے، صرف درس و تدریس کافی نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا صحیح نہج پر بھی ہونا ضروری ہے۔ قربانی دیتے وقت سوچ لیجئے صحیح نہج پر چل رہا ہوں یا نہیں۔ آج کے لیڈر، سیاسی لیڈر تو ہیں ہی، بعض مذہبی لیڈر بھی ہوتے ہیں، وہ ایسا جوش خروش اپنے ماننے والوں میں اور اپنے سامعین میں، معتقدین، مریدین اور متعلقین میں بھر دیتے ہیں کہ وہ باطل کے لیے بھی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گلے کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ جواب نہیں دیا جا سکے گا کہ اے اللہ میں نے تو اس غلط راستے کو اپنے پیر، اپنے لیڈر، اپنے شیخ کے کانے پر اختیار کیا تھا۔ اللہ کہیں گے کیا تجھے میں نے عقل نہیں عطا کی تھی؟ کیا تو قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ کیا میرے نبی کی احادیث اور میرا دین موجود نہیں تھا کہ غور و فکر کر لیتے کہ میرا لیڈر مجھے صحیح راستے پر چلا رہا ہے یا غلط راستے پر چلا رہا ہے؟ آج تو حالت یہ ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے، لسانیت کے لیے، قومیت کے لیے، تعصبات کے لیے اور کسی کی لیڈرشپ کے لیے جو جانیں قربان کر دیتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یہ بھی شہید ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی شہید ہے۔ شہادت کتنی آسان ہو گئی۔ لکھا ہوتا ہے دیواروں میں شہیدوں کو سرخ سلام۔ اب یہ سلام کی بھی دو قسمیں ہو گئی، ایک سرخ سلام، ایک سبز سلام، پیلا سلام، نیلا سلام، اور نہ معلوم کتنی قسم کے سلام، اور شہادتیں بھی کئی قسم کی۔ نہیں، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا شہادت کیا ہے، اللہ کے ہاں کون سی شہادت قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف وہ جان دینا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی کو شہادت کہا جائے گا، دوسرے جان دینے کو شہادت نہیں کہا جائے گا۔ تو صرف قربانی کافی نہیں ہے، جان قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے یہ سوچ لیں کہ یہ میری قربانی صحیح رخ پر لگ رہی ہے یا کہ نہیں۔
تو فرمایا کہ وجوہ یومئذ نائمہ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے کہ اللہ نے میری محنت کو قبول فرما لیا۔ ابن کثیر ہی میں روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے میری 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں، مجھے پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعتیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، تو یہ میرے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا، بشرطے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اصل اللہ کی قبولیت کی ہر شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ بڑھاپا مالٹا جیل میں گزارا، بڑی تکلیف اٹھائی، مصیبتیں سہی، بعض حضرات کہتے ہیں مظالم بھی وہاں برداشت کیے، اور جیل کی کال کوٹری میں قرآن کی خدمت کرتے رہے، قرآن کے ترجمے کی تصحیح کی، ابتدائی پاروں کی تفسیر بھی لکھی، تہجد بھی نہیں چھوڑی، اشراق، چاشت، اوابین اور دوسری نفلی عبادتیں وہ جیل میں بھی نہیں چھوڑی۔ جب تشریف لائے بعض لوگوں نے قربانی کی بڑی تعریف کی کہ حضرت بڑی قربانی دی آپ نے اور جیل کا وقت بڑا اچھا گزارا، تو حضرت نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا کہ نہیں، کہ اصل تو اللہ پاک کی قبولیت ہے، اللہ قبول فرما لے۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، بلند باغات اور جنتوں میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی ابتدائی پاروں کی تفسیر بھی لکھی، تہجد بھی نہیں چھوڑی، اشراق، چاشت، اوابین اور دوسری نفلی عبادتیں وہ جیل میں بھی نہیں چھوڑی۔ جب تشریف لائے بعض لوگوں نے قربانی کی بڑی تعریف کی کہ حضرت بڑی قربانی دی آپ نے اور جیل کا وقت بڑا اچھا گزارا، تو حضرت نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا کہ نہیں، کہ اصل تو اللہ پاک کی قبولیت ہے، اللہ قبول فرما لے۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، بلند باغات اور جنتوں میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی لغو بات۔ اللہ والوں کی مجلسیں تو دنیا میں بھی فحش گوئی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان تراشی سے، گالی گلوچ سے پاک ہوتی ہیں، لیکن جنت میں تو ان کی مجلسیں واقعی ان ساری خرافات سے پاک ہوں گی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان کی زبانوں پر تسبیح ایسے جاری ہوگی جیسے کہ سانس نکلتی ہے، گویا کہ تسبیح اللہ کی یہ ان کی سانس ہوگی۔ مسلم کی حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلہمون التسبیح کما تلہمون النفس، ان کو ایسے تسبیح کی توفیق دی جائے گی جیسے تمہیں سانس لینے کی توفیق دی جاتی ہے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہنے والے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔ کتنے اونچے؟ بعض احادیث میں آیا کہ اتنی بلندی ہوگی جتنی بلندی زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ بعض وہ لوگ جن کو جنت کی، جہنم کی یا مولوی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے، وہ تو جب ایسی نعمتوں کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کریں؟ ارے اللہ کے بندو، تمہارے جیسے صحافیوں، ادیبوں اور قلمکاروں اور دانشوروں کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہاری لکھی ہوئی خرافات پر مشتمل کتابوں کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو معاذ اللہ اپنی نظروں سے نہیں گرا سکتے ہیں۔ جب اللہ نے ذکر کیا تو پھر
ہم کیوں نہ اس کا تذکرہ کریں، کیوں نہ پڑھیں اور کیوں نہ اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ بے شک ایک مسلمان کی زندگی اور عبادت اور محنت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے، جنت نہیں ہے، پھل اور پھول نہیں ہے، حور و غلمان نہیں ہے، شراب اور دودھ نہیں ہے۔ ارے نہیں، یہ چیزیں مقصود اللہ کی رضا ہے۔ لیکن اللہ راضی ہو کر اگر یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ان چیزوں کی بھی تمنا اور آرزو ہے۔ تو یہ تخت بلند ہوں گے، کتنی بلندی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بلندی جتنی بلندی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اب وہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، اگر آج سائنس ان کے سامنے بہت سی ایجادات نہ کر دیتی تو ممکن ہے کہ وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے رہی، کیسی حدیث ہے بھائی، اتنی بلندی ہے تو اس پر چڑھے گا کیسے؟ تو ہوائی جہاز کہاں اڑ رہا ہے، آپ اس پر کیسے چڑھتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے وہ اتر سکتے ہیں اور انسان اتار بھی سکتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں تک لے جا بھی سکتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان تختوں کو ایسا کر سکتا ہے۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر بھی جا سکتے ہیں اور وہ نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ تو یاد رکھیے کہ آخرت کا جہان ایسا جہان ہے کہ اس کی نعمتوں اور اس کی سزاؤں کی حقیقت دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ارے وہاں تخت بھی ہوں گے، وہاں آب خورے اور گلاس بھی ہوں گے، وہاں پینے کا پانی بھی ہوگا، وہاں دودھ بھی ہوگا، شہد بھی ہوگا اور پاک صاف شراب بھی ہوگی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو پتہ نہیں، نیک نفس کو، کہ میں نے اس کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون۔ اور خود ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر۔ فرمایا اللہ کہتے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ یہ تو ایسے جیسے ہم اندھے ہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہ ہم نے ایک لطیفے کے طور پر بات سنی، ٹیڑھی کھیر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیڑھی کھیر، کہتے ہیں یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو یہ ٹیڑھی کھیر کا محاورہ کیسے نکلا؟ کہتے ہیں کہ نابینا حافظ صاحب کو کسی نے بتایا وہ کھیر بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ کہ کھیر کیسے ہوتی ہے؟ ان کا جیسے بگلا ہوتا ہے، ان کا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ ان کا بھی بگلا ایسا ہوتا ہے، اس کی وہ پوری نقل کر کے بتلایا، ایسی اس کی گردن ٹیڑھی سی ہوتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے حافظ صاحب نے اس کے ٹیڑھے ہاتھ پر وہ اپنا ہاتھ پھیرا تو پھر کہنے لگے کہ بھی کھیر تو بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ نے کہا یوں ہوگا، وگرنہ اس کی حقیقت تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی دنیا میں ان کے صرف نام ہم جانتے ہیں، ان کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہو۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے، ونوارق مصفوفہ، اور غالیچے ترتیب سے بچھے ہوئے لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور تکیے ہر طرف پڑے ہوئے۔ یہاں تک تو دو گروہوں کا ذکر کیا، اور ان دو گروہوں کا، جنت والوں اور جہنم والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نگاہ نہیں کرتے
کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماڈرن صحافی اور دانشور قرآن میں اونٹ کا تذکرہ بھی سن کر بدعت اٹھے کہ ارے بھائی قرآن میں تو کمپیوٹر کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ٹی وی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وی سی آر کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یہ اونٹ کا تذکرہ کیا آ گیا؟ ارے قرآن کریم یہ صرف آج کے دانشوروں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ 1400 سال پہلے کے بدوؤں کے لیے بھی نازل ہوا ہے. قرآن شہری کے لیے بھی ہے اور دیہاتی کے لیے بھی ہے. اس میں عالم کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے اور جاہل کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے. ایک عرب کا بدو اور دیہاتی جو کہ سادہ صحرائی زندگی گزارنے والا صحرا میں رہتا ہے، تو اس کا دن رات واسطہ جو پیش آتا تھا اسے، تو وہ اونٹ سے واسطہ پیش آتا تھا. اونٹ عرب کے بدوؤں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش جانور، اور اونٹ ان کی زندگی میں کتنا داخل تھا یہ ایک لطیفے سے آپ بات سمجھیں گے. ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے اور سن لیجئے. کہتے ہیں کسی عرب بدو سے پوچھا کسی نے، ارے بھائی کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا اونٹ. پیتے کیا ہو؟ اونٹ. پہنتے کیا ہو؟ اونٹ. جلاتے کیا ہو؟ اونٹ. رہتے کس میں ہو؟ اونٹ میں. سوار کس پر ہوتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ پر. اس نے کہا یہ عجیب پہیلی ہے، ہر چیز کا جواب اونٹ. تو اس نے کہا سنو، اونٹ کو کاٹ کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کی اون سے کپڑے بنتے ہیں وہ پہنتے ہیں، اس کے چمڑے سے خیمہ بناتے ہیں اس میں رہتے ہیں، اس کی مینگنیوں کو جلاتے ہیں، اور اونٹ پر سفر کرتے تو تم نے بھی دیکھا ہوگا ہم کو. تو اونٹ اس طریقے سے عربوں کی زندگی میں داخل تھا. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ اس کو کیسے پیدا کیا گیا؟ لمبا قد ہے، عجیب سی شکل ہے، لمبی گردن. بعض حضرات اسی لیے کہتے ہیں ارے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کیل سیدھی. ہر کیل ہی عجیب ہے. اتنا بڑا جانور اور کان چھوٹے چھوٹے، اور ٹانگیں کتنی لمبی، اور گردن کہاں جا رہی ہے، دم دیکھیں کیسی ہے. تو عجیب الخلقت جانور کیسے پیدا کیا گیا؟ مضبوط اور طاقتور لیکن متواضع اور وفادار، ایسا کہ ایک بچہ 100 اونٹوں کی قطار کو ہنکائے ہوئے لے جا رہا ہے، مہار سے پکڑا ہے اور پوری کی پوری قطار اس کے پیچھے چل رہی ہے. ایک بھی اونٹ قطار سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہم تو ان جانوروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے وفادار کہتے ہیں، لیکن انسان تو ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے نا، داؤ لگا دوں، فریب کر دوں، لیکن وہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود فریب نہیں کرتا. آج لطیفے بھی یاد آ رہا ہے مجھے. تو وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کولو کا بیل، کولو پر وہ گھوم رہا تھا تو اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی تھی. تو ایک منطقی انسان باہر آ کر کھڑا ہو گیا. تو تیلی سے پوچھا کہ بھائی یہ اس کے گلے میں گھنٹی کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب تک یہ چلتا رہتا ہے تو گھنٹی سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، تو اگر کھڑا ہو جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، رک گیا میں آ کے ڈنڈا رسید کرتا ہوں پھر چل پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ کھڑا کھڑا ہی گردن ہلانا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھاگ جا، کہیں میرے بیل کا دماغ نہ خراب کر دینا. تو یہ انسان تو ایسی چکر بازیاں سوچتا ہے، لیکن حیوان کو اللہ پاک نے ایسا بنا دیا. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مسخر کیا ہے، میں نے ان کو تمہارے تابع کر دیا. ایک بچہ پورے 100 اونٹوں کی قطار کو کھینچ کر لے جا رہا ہے، متواضع اور وفادار اتنا، اور صابر اتنا کہ 10 دن تک اگر پانی نہ ملے تو برداشت کر جاتا ہے، پیاس برداشت کر جاتا ہے. اور سادگی اتنی کہ ہر طرح کی جھاڑیاں کھا لیتا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کڑوی ہوں، میٹھی ہوں، جیسی بھی ہوں کھا جاتا ہے.
بہت سے جانور ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مخصوص قسم کی جھاڑیاں یا مخصوص قسم کا چارہ کھاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن اونٹ ہر طرح کی جھاڑیاں کھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنتی اتنا کہ کئی سو میل کا سفر طے کر جاتا ہے۔ اور عرب لوگ تو اس کو تیز چلانے کے لیے ہدی پڑا کرتے تھے۔ ہدی ان کے ہاں ایک خاص انداز سے، خاص لے سے اور خاص راگ اور طرز سے ماہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ہدی پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہدی پڑھی جاتی تھی تو اس کے اندر گویا کہ صبر بھی ہے، جفا کشی بھی ہے، وفاداری بھی ہے، خدمت گاری بھی ہے، سادگی بھی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو اونچا کیا گیا، کیسا مضبوط، کیسا بلند، کیسا وسیع و عریض خیمہ، کہ اس سے زیادہ وسیع و عریض خیمہ دنیا میں آج تک نہیں بنایا جا سکا۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے اس آسمان کے اندر کیا کچھ ہے۔ بعض کتابوں میں دیکھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جس چیز کی رفتار تیز ہے وہ روشنی ہے، تو سورج کی روشنی آسمان سے زمین تک تقریباً 8.25 منٹ میں پہنچتی ہے، جبکہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ 286,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں روشنی جو فاصلہ طے کرتی ہے تو 286,000 میل۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ سورج کی روشنی 8.25 منٹ میں پہنچتی ہے تو کتنا وہ فاصلہ ہوگا سورج اور زمین کے درمیان۔ لیکن سورج کے علاوہ آسمان کے اندر کئی ستارے ایسے ہیں کہ جن کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے لاکھوں سال درکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض کتابوں میں دیکھا کہ بعض ستارے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیے ہے ان کی روشنی کا سفر شروع ہوا، زمین اور یہ کائنات لاکھوں سال بوڑھی ہو چکی، لیکن ان ستاروں کی روشنی اب تک زمین تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے۔ ابھی تو انسان نے چاند پر قدم رکھے اور بڑھ کے مارنے لگ گیا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اللہ پاک کی کائنات تو بڑی وسیع ہے۔ اب اس وسعت کا اندازہ لگائیے کہ کائنات اتنی وسیع ہے، اور پھر ان لوگوں کی حماقت دیکھیے جن کے سامنے جب جنت کی وسعت کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ بیوقوف مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کنویں کا مینڈک مذاق اڑائے۔ بھئی کنویں کے اندر مینڈک ہو، اس کو بتایا جائے کہ جناب عالی یہاں سے اگر باہر نکلے تو بڑی وسیع و عریض زمین ہے، سڑکیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، وہ کہیں گے احمق آدمی، اس کنویں سے بڑی کوئی کائنات ہو سکتی ہے؟ تو کنویں کے مینڈک ہیں ایسے لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو اگر بتایا جاتا ارے بھی باہر اتنی لمبی چوڑی زمین اور جہان ہے تو اسے یقین آتا نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی جو روتا ہے تو اس لیے روتا ہے کہ ایک بڑی اچھی جگہ مجھے میسر تھی، وہ مجھ سے چھوٹ گئی۔ اس کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اس سے بھی اچھی جگہ عطا فرما دی ہے۔ وہ تو وطن کے چھوٹنے پر رو رہا ہے اور اللہ پاک نے اس کے لیے ایک اور وطن کا انتظام کر رکھا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ کھڑے کیے گئے، زمین کے لیے میخ کا کام دیتے ہیں، ان کے اندر معدنیات، ان کے اندر پانی کے چشمے، اور بہت سے پہاڑ ایسے ہیں
کہ وہ اپنے کندھوں پر لاکھوں ٹن برف اٹھا لیتے ہیں سردیوں کے دنوں میں، اور گرمیوں کے دنوں میں جب بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ برف پگھلتی ہے تو نہروں میں آ کر بندوں کے کام آتی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بچھایا گیا ہے، تو گول، لیکن اللہ نے اس کو ایسا بچھایا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ گول ہے۔ فرمایا کہ جو ان تکوینی دلائل میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ جو اللہ اونٹ جیسا جانور، آسمان جیسی چھت اور پہاڑوں جیسی میخیں اور زمین جیسا فرش بنا سکتے ہے، وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ وہ جنت اور جہنم کے اندر نعمتوں اور سزاؤں کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، وہ اللہ اس بات پر قادر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نقطہ سن لیجئے، بعض تفاسیر میں بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں ان آیات میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، اونٹ جیسا صبر، جفا کشی، سادگی، آسمان جیسی بلندی اور پہاڑوں جیسی استقامت اور زمین جیسی عاجزی۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ان صفات کا سب سے زیادہ دین کے داعی کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جو دین کی دعوت دیتے ہیں اس کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی طرح جفا کشی، صبر، سادگی، محنت، وفاداری، اور آسمان کی طرح اس کی نظر بلند ہو، نظر نیچی نہ ہو، نظر روپے پیسے پر نہ ہو، اللہ کی طرف نظر ہو، اور پہاڑ کی طرح استقامت اور زمین کی طرح عاجزی اس کے اندر ہو۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ، آپ یاد دہانی کروا دیجئے۔ انما انت مذکر، بے شک آپ تو صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، دلوں کو بدلنا آپ کا کام نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو لائیں، دین کا راستہ دکھائیں، ہدایت کا راستہ دکھائیں، جو مانتے ہیں مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صرف دعوت نہ دیتے تھے، تڑپتے تھے، روتے بھی تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے۔ اللہ، میں نے کانوں تک تو بات پہنچا دی، دل میں تو اتار دے۔ لیکن اللہ نے کہا آپ داروغہ مقرر نہیں ہیں، آپ اتنے فکر مند نہ ہوں اگر یہ قبول نہیں کرتے۔ الا من تولا وکفر، باقی رہا وہ جو منہ موڑے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑی سزا دے گا۔ اے اللہ تو ہمیں بڑی سزا سے کیا، چھوٹی سزا سے بھی بچا لینا۔ اے اللہ ہم بڑی سزا تو کیا، چھوٹی سزا بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کی واپسی ہوگی۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تو آپ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور قرآن پڑھتے ہوئے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ جہنم کی آیات پڑھتے تو دعا مانگتے، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ جنت کی آیات پڑھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ تو جنت میں داخل فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ حضور سمجھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ سمجھ کر پڑھیں گے تو دل میں اترے گا اور پھر اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی ملے گی۔ تو حضور جب یہ آیت پڑھتے، اس میں چونکہ اللہ نے فرمایا
ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ذمے ان کا حساب لینا۔ تو حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، چھوٹی سی مختصر دعا ہے، یاد کر لیجئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان سا حساب لینا، آسان سا حساب لینا۔ آسان سا حساب کیا ہے؟ ارے بھائی یہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میں تو اپنے بارے میں کہوں گا، کہاں ہے اسلم کا رجسٹر؟ یہ ہے، یا اللہ اللہ دے، اچھا ٹھیک ہے ایک طرف رکھ دو، بس ٹھیک ہے، جاؤ بھائی مولوی صاحب لوگ تم پر رحم کرتے تھے، میں بھی تم پر رحم کرتا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ بھائی جاؤ۔ یہ آسان سا حساب۔ ہاں ایک حدیث میں فرمایا کہ جس سے مناقشہ کیا گیا، من نوقشا فقد ہلک، اے اللہ جس سے مناقشہ کیا گیا، یہ کیوں کیا تھا، کہاں کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا، کہاں تک روکے رکھا تھا، زندگی کہاں خرچ کی تھی، اتنے سال کہاں گوائے اور جوانی کہاں لگائی، جس سے یوں مناقشہ کیا گیا وہ تو پھنس گیا، وہ نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ انسان جواب نہیں دے سکتا، لیکن جس کا اللہ نے آسان حساب لیا تو وہ نجات پا گیا۔ اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی جو ہیں وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں بینک میں ملازم ہوں اور میرے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ پاک حلال روزی کا انتظام کرے۔ دل سے دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے حلال ملازمت کا انتظام فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے اور امام کی نماز ختم کرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنا ہو تو کب اٹھے؟ امام کے پہلے سلام کے بعد یا دوسرے سلام کے بعد؟ اچھا، تو ایک تو بھائی سوال جو بھی لکھے صاف لکھا کریں، ایسا نہ ہو کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، لوگوں نے یہ بنا لیا، لیکن اس سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ان کا خط تو بہت اچھا ہوگا، کوئی ہمارے جیسا موسیٰ ہوگا جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ تو بھائی دوسرے سلام کے بعد اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلا سلام جو ہے وہ سجدہ صاحب کا ہو، اس لیے ذرا انتظار فرما لیں، جب امام صاحب دوسرا سلام پھیریں تو اس کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب کے متعلق قرآن کی روشنی میں جواب دیں۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو اس کا ذکر ہے بھائی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ قوم فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے صبح شام آگ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ فرمایا، آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ نے دو الگ الگ عذابوں کا ذکر کیا ہے، ایک قیامت قائم ہونے کے بعد کا عذاب ہے اور ایک قیامت قائم ہونے سے پہلے کا عذاب ہے، اور وہ قبر کا عذاب ہے۔ تو بھائی دیکھو، ان بحثوں میں زیادہ ویسے پڑھنا تو نہیں چاہیے، مریں گے تو پتہ چل جائے گا قبر کا عذاب ہے یا نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو اللہ کے بندو ہمیں ذرا کوئی ڈرا دے تو 100% میں سے 1% بھی امکان ہو تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی بڑے خطرے والی بات ہے، بھی بچنا چاہیے، بیمار نہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ اور آخرت کے بارے میں ہمیں 50%، 60%، 90% بھی دلائل مل جائیں اور 10% کوئی شک ڈال دے تو ہم 10% پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور 90% قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نظر میں آخرت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کے لیے فکر کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہے، اعتراف کرتے ہیں، شرمندگی سے اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اے اللہ تو غلطی اور بھول کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گندے ہیں،
تو ہم کو پاک کر دے، اندر سے بھی گندے، باہر سے بھی گندے، یا اللہ ہم کو پاک فرما دے، اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں تقوی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پاک فرما دے، یا اللہ ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن ہم تیرے سامنے پاک ہو کر پیش ہوں۔ اے اللہ تو ناپاکوں کو پسند نہیں کرتا، یا اللہ تو پاکوں کو پسند کرتے ہے، یا اللہ تو ہمیں پاک فرما دے تاکہ ہم پاک ہو کر تیرے سامنے پیش ہوں۔ اے اللہ یہ دنیا میں جو تھوڑی بہت تو نے عبادت کی، یا اللہ ریاضت کی، یا اللہ درس و تدریس کی، اے اللہ ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ ہماری محنت کہیں ضائع نہ چلی جائے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ قبول فرما لینا، اے ارحم الراحمین قبول فرما لینا، یا اللہ ایسا نہ ہو ہم یہاں محنت بھی کرتے رہیں، مرنے کے بعد اٹھیں تو پتہ چلے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ اے اللہ تو قبول فرما لینا، میرے اللہ قبول فرما لینا، یا اللہ ان میں سے بنا دے جن کے چہروں پر قیامت کے دن تازگی ہوگی، یا اللہ جن سے تو راضی ہوگا، جو اپنی محنت پر راضی ہوں گے، یا اللہ تیری رضا کے مطابق محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ محنت کی، سخاوت کی، عبادت کی، حج کی، جہاد کی، تبلیغ کی، یا اللہ درس و تدریس کی، تصریف و تالیف کی، اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ہماری عبادت میں کچھ کمی رہ جائے، ہماری نیتوں میں کھوٹ رہ جائے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ اس کھوٹ کو دور فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف کرنے والوں کو اور معافی کو پسند کرتے ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اس قرآن کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، یا اللہ جو ساتھی اخلاص کے ساتھ اس کے لیے جس انداز میں محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اولاد میں، کاروبار میں، گھر بار میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، اور یہ ساتھی جس نے رزق حلال کی محنت کے لیے اور اس کے انتظام کے لیے کہا، یا اللہ تو ان کے لیے مشکلات کو آسان فرما دے اور ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و